الحمدللہ ہم سب روزے سے بولو سبحان اللہ، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، چلچلاتی گرمی بھی ہے، اور یقیناً ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھوکے ہیں۔ مجھے یہ بتانا کہ روزہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، دونوں پہلو ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھو، روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل AB احمد علی ریاکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے والوں کا انجام۔ دوستو، بہت اچھا بیان ہے، ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا بولو آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے، اور یہ روزہ اللہ نے اتنے ثواب عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ایک ایک چیز آپ سنتے جائیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، ساتھ میں بولو یہ مہینے کا نام رمضان۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے، تو رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کو جلاؤ، بولو کسی چیز کو جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دو۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، اس کو راکھ کر دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی روزے میں اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلاتے ہیں، پھر اللہ اس کو راکھ کرتے ہیں، پھر اللہ بندیوں کے گناہ کو ہوا میں اڑاتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا، بھوکے رہے میرے واسطے، پیاسے رہے میرے واسطے، میں نے اگلے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے تراویح کا سجدہ ہو، چاہے سنت کا سجدہ ہو، چاہے نفل کا سجدہ ہو، ایک سجدہ کرتا ہے، 2,500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے روزے دار جب رات کرتا ہے اور رات میں جب عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے فرشتوں، یہ دن میں میرے واسطے بھوکا تھا، یہ دن میں میرے واسطے پیاسا تھا، یہ دن میں میرے واسطے اپنی بیوی سے دور تھا، اور رات کو بھی یہ اللہ کرتا۔ اللہ فرماتے، میری قسم، ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ، تو یہ ہمارے لیے اس وقت ذرا مشکل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روزہ بہت آسان ہے۔ بولو روزہ بہت کیسے آسان ہے؟ کیونکہ جب یہ روزہ فرض ہوا تو اس کی شکل یہ نہیں تھی۔ بولو روزہ جب فرض ہوا تو اس کی شکل، آپ کو معلوم ہے جب روزہ فرض ہوا اور چلچلاتی گرمی تھی اور روزہ فرض ہوا اور افطار کا وقت کتنا تھا؟ مغرب کا وقت ہو، یعنی غروب آفتاب ہو، اذان ہو، نماز ہو، افطار کا وقت شروع، لیکن جہاں عشاء کا وقت داخل ہو افطار کا وقت ختم، یعنی مغرب کے وقت افطار کا وقت شروع ہوتا تھا اور عشاء کے وقت افطار کا ٹائم ختم ہو جانے۔ پورا دن روزہ رکھنا، پوری رات روزہ رکھنا، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، بس اس میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں کھانا پینا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بھی روزے فرض کیے، ایسے ہی روزے میں نے اگلی امت پر بھی فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض۔ تو جب روزہ فرض ہوا تو اس طرح فرض ہوا کہ صرف افطار کا وقت کتنا ہوتا تھا؟ مغرب اور عشاء۔ آپ سوچو اگر آج ایسا ہو تو کیا حال ہو جائے،
کیونکہ ہمارا تو رات بھر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. اس زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، مغرب کا وقت ہوا، چلو کھا لو جو کھانا ہے کھا لو، عشاء کا وقت داخل ہوا پھر سے روزہ شروع ہو گیا. یعنی رات کا بھی روزہ. اور وہ تو ایک صحابی، دیکھو ایک صحابی، دعا کرو اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کو فائدہ ہو گیا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے حضرت. وہ گھر میں آئے، بھائی روزے کی حالت میں تھے، گھر میں آئے اور مغرب سے پہلے آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اب مغرب کا وقت ہوگا، روزے کا افطار کا وقت ہوگا، بھوک بہت لگی ہے. وہ بیچارے بہت غریب آدمی جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور کندھوں پہ جا کے بیچتے تھے. اب وہ مغرب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا بس مغرب کا وقت ہوگا، میں مغرب پڑھ کے آ جاؤں گا، تم یہ کھانا تیار کر کے رکھو، یہ روٹی تیار کر کے رکھو. یہ مغرب میں گئے اور مغرب سے واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی ابھی کچھ پکا رہی ہے. تو بیوی نے کہا تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کرو. انتظار کرنے میں ان کو آنکھ لگ گئی. بولے ان کو آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے. اب یہ سو گئے، بیوی نے کھانا تیار کر دیا، سالن بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی، جو کچھ تیار کرنا تھا سب تیار ہو گیا. اب بیوی بار بار ان کو اٹھا رہی ہے کہ اٹھو اٹھو، کھانا تیار ہے، سالن تیار ہے، روٹی تیار ہے، کھانا تیار ہے. اور یہ بار بار کہے تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا. کرتے کرتے عشاء کا وقت داخل ہو گیا. جب عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، عشاء کے بعد آئے گھر میں، آ کر بیوی کو کہا کھانا اور روٹی کا سب ہے مگر روزہ شروع ہو گیا. کھانا بھی ہے پینا بھی ہے مگر روزہ شروع ہو گیا. کچھ نہیں کہا، روزہ رکھا، رات بھر عبادت میں لگے رہے. صبح میں پھر وہی، نام کیا ہے حضرت، صبح میں وہی جنگل میں جا رہے، لکڑے کاٹ رہے اور بڑی مشکلوں کے ساتھ کندھے پر لکڑے لا رہے اور مدینے کے بازار میں بیچ رہے. سب کچھ کرنے کے بعد ظہر کا وقت، بولو کون سا وقت، یہ مسجد میں آئے. کیا حالت ہوگی میرے پیاروں، کیا حالت ہوگی، پورے پسینے میں شراب. اور مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ادا کر رہے. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب جانے لگے، یہ دھڑام سے زمین پر گرے. جیسے مسجد کے باہر زمین پر گرے، پورا مجمع جمع ہو گیا. کیا ہو گیا، قیس کو کیا ہو گیا، ارے جوان صحابی ہے کیا ہو گیا. پتہ چلا کہ ایسا معاملہ روزے کا ہوا ہے کہ انہوں نے افطار کیا ہی نہیں ہے. یہ دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں، یہ جنگل میں، یہ لکڑے کاٹنے میں، یہ لکڑے کندھے پر اٹھانے میں اور رات بھر عبادت میں انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پیا نہیں ہے، ایک کھجور انہوں نے کھائی نہیں ہے، انہوں نے روٹی کھائی نہیں ہے. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری. حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آج یہ پیارے نبی، اس امتی کے صدقے روزے کی حقیقت بدل دی جاتی ہے. اب روزے کی حقیقت کیا ہوگی کہ مغرب کے وقت سے افطار کا وقت شروع ہوگا تو پوری رات کھاؤ پیو، صبح آنے تک کھانا پینے کی اجازت ہے. مطلب پہلے دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، اب صرف دن کا روزہ ہے، وہ بھی مغرب تک. اور مغرب سے لے کر صبح تک کھانا پینا. فوراً حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، پھر اس کے بعد میں صبح میں روزہ رکھنا مغرب تک. یعنی صبح سے مغرب تک روزہ ہوگا اور مغرب سے لے کر صبح تک روزہ نہیں ہوگا. تو بتاؤ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آسانی ہونے کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان مہینہ آیا، اللہ گناہ کو جلا دے وے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے وے. پہلا روزہ آوے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے. ارے روزے میں رات کو روئے، 100 حوروں کے ساتھ ایک روزے میں نکاح ہو جائے تو 30 روزے میں اندازہ لگاؤ کتنی حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا. اور ایک سجدہ کر لو، 2500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو روزہ رکھنا میرے پیاروں بہت آسان ہے اور بہت ثواب ہے. بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور روزے کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ ارے بولو نہ سنا. کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
الأيمن وقربناه نجيا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ میں اور اللہ آپ، ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم دو میں کتنا فاصلہ؟ کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آواز بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے، اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا، میرے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں، اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے۔ یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور۔ تو کہا، اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، ہاں میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور وہ معراج پر ہوا، بولو معراج پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے، بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا، بس یہ دائرہ تھا، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں، پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں، اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میری قسم، جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی، اور وہ روزہ رکھیں گے، اور بھوکے ہوں گے، اور پیاسے ہوں گے، اور تڑپتے ہوں گے، اور مجھ سے مانگتے ہوں گے۔ مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے، میری قسم، اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارو، کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں، یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے، اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ فرماتے، موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تو روزہ رکھنا ہے، بولو یہ تو روزہ رکھنا۔ اب نبھانا، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، آپ نے ساری فضیلتیں سنی، بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے۔ بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے۔ رمضان جو ہے نا، رمضان، اس میں سب سے پہلے راہ ہے، راہ کے معنی رحمت، اور پہلا عشرہ رحمت والا، اس کے بعد میم کے معنی مغفرت، کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا، اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت۔ آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے رحمت، میم مغفرت، ضاد ضمانت، اور پھر الف یعنی الفت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، اور آخر میں نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو، اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا۔ تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے، اس کا دن بھی بہت پیارا ہے، اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے،
لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر، نبھانا۔ ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ، لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا۔ اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا، وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے، بھائی پوچھو میرا روزہ، مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں، بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا نہیں، تو روزہ ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا، حقیقت میں روزہ کون سا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہے، نمبر 1 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے، آواز سے بولو پیٹھ پیچھے۔ آج صبح سے سوچو اب تک، میں کل کی بات نہیں کرتا، آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا، میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا، شاید بھول گئے ہوں گے۔ آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی، صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے ہوئے۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، پھر ہم مدعے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا۔ ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو، ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا۔ عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ غلط جگہ پر سوتی ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کام کرواتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے الغیبۃ اشد من الزنا، ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے، مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں، وہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا۔ غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا، تو توبہ کب کرے گا؟ آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات آئے جو آج کل ہے، لیکن وہاں اس سے بھی خطرناک حالات آئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ پانی، ارے بولو نا الحمدللہ پانی ہے۔ کورونا ہے، بے شک ہے، بے شک کورونا ہے، کووڈ-19 ہے، جو بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا پانی خشک ہو گیا کہ نہر میں پانی نہیں، دریا میں پانی نہیں، سمندر میں پانی نہیں، کھڈوں میں پانی نہیں، آسمان سے پانی نہیں، چلچلاتی گرمی۔ ظاہری بات ہے جب پانی نہیں تو جانور مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بلبلانے لگے، عورتیں بلبلانے لگے۔ یہ حال ہو گیا کہ اگر اب پانی نہ برسا تو شاید پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے، ایک ساتھ میں برباد اور تباہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جا کر کہا اللہ کیا معاملہ، اللہ پانی نہیں، اللہ پانی بالکل نہیں، اللہ جانور تو مر گئے اللہ۔ اور حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا معصوم بچے مر گئے، عورتیں تڑپ رہی ہے، مرد تڑپ رہے ہیں، ہماری امت کے بڑے بوڑھے تڑپ رہے، اللہ پانی بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بھیجوں گا پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے اللہ پانی نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک شرط ہے، جاؤ پہاڑ سے نیچے جاؤ، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو جائے تو ایک وہ آدمی بھی آئے گا جو سب سے بڑا گنہگار ہے، جو روزانہ ہزاروں پاپ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، شباب میں بھی غلطی کرتا ہے، اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے، معلوم نہیں کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ روزانہ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اس کو پہلے کہو کہ باہر آ جائے۔ آپ پورے مجمع کو جمع کرو۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔
اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کرو کہ جو 40 سال کا گنہگار ہے، جس نے روز گناہ کیا ہے، روز پاپ کیا ہے، وہ باہر نکلے۔ جیسے وہ باہر نکلے، اللہ فرماتے پوری قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو مارے۔ جب وہ مر جائے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا، تب میں آسمان سے پانی۔ یہ بات تو ضروری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ آئے، پوری قوم کو جمع کیا، 1 لاکھ مرد، عورتیں، بچے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، میرے اللہ کی قسم، اس میں ایک شخص ہے، یہ 1 لاکھ میں ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اور روز گناہ کرتا ہے، اور روز بڑے بڑے پاپ کرتا ہے۔ ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، وہ باہر نکلے گا، ہم دیکھیں گے، پھر ماریں گے، اسے کوٹیں گے، تب جا کر اوپر والا پانی برسائے گا، نہیں تو اللہ پانی برسانے والا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب جمع ہو گئے، بولو سب جمع ہو گئے۔ اس میں وہ بھی ہے جو کتنے سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ بار بار اعلان کرتے ہیں، وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ہم دیکھیں، ہم مارے، ورنہ اوپر والا پانی نہیں دے گا، پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے گی۔ اب وہ جو گنہگار تھا نا، وہ جو گنہگار تھا، اس نے اپنے چہرے پہ ایسا کپڑا ڈال دیا اور گردن جھکا کے بہت رویا، وہی مجمع میں اندر، اللہ آج مجھے ذلیل کر دو گے، اللہ آج مجھے رسوا کرو گے، اللہ آج سب مجھے دیکھیں گے، اللہ کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ آج تو راز کھل جائے گا، اللہ میں گنہگار بن جاؤں گا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، اس نے ایک جملہ کہا، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تو اتنا ناراض ہے کہ تو نے پانی روکا ہے، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تیرا کرم تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری ضمانت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ میں نکلوں گا، سب دیکھیں گے، ماریں گے، بہت ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ معلوم نہیں وہ گنہگار کیسا رویا، پردہ ڈال کر چہرے پہ چادر رکھ کے بہت دیر تک رویا۔ سبحان اللہ بولو، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو آسمان سے پانی برسنا۔ اب ایک دھوم دھام سے آسمان سے پانی برسے، وہ سارا مجمع چلا گیا۔ اب کسی مجمع کو انتظار نہیں تھا کہ گنہگار کو دیکھے، سب مجمع کو تو پانی مل گیا، سب دوڑے گئے کہ اپنے گھروں میں پانی بھر لو، جانوروں کو پلاؤ، بچوں کو پلاؤ، عورتوں کو پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ۔ اکیلے وہاں پر کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ، باقی سب چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پانی برس رہا ہے، چاروں طرف سے دھوم دھام پانی برس رہا ہے، دریاؤں میں پانی، سمندروں میں پانی، تھوڑی دیر میں نہروں میں پانی، کھڈوں میں پانی، تالابوں میں پانی۔ حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ وہ تو نکلا ہی نہیں۔ کون نہیں نکلا؟ 40 سال وہ گناہ کرنے والا، وہ تو اللہ باہر آیا ہی نہیں، اللہ وہ تو باہر آیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں کیا معلوم؟ اس نے اپنے چہرے کو شرم کے مارے چھپا دیا، چہرے پہ کپڑا رکھ دیا اور زاروں قطار رویا، اور روتے روتے کہا اللہ بے شک میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے، بے شک میرا پاپ بہت بڑا ہے لیکن تیری مغفرت تو اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ بے شک میں بہت گنہگار ہوں اللہ، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ کہا اس نے اتنی معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور آسمان سے پانی برسا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ تو ٹھیک ہے، معافی مانگ لی، آسمان سے پانی آ گیا، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون؟ اللہ مجھے تو بتا، کیونکہ وہ بھلے باہر نہیں نکلا لیکن اللہ مجھے تو بتا کہ وہ کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کرتا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ 40 سال وہ گناہ کر رہا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ میں نے کبھی تمہارے سامنے اس کو ذلیل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ نے کبھی نہیں بتایا۔ کہا جب وہ گنہگار تھا میں نے تمہارے سامنے ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر کے میرا بن گیا، اب کیسے میں ذلیل کروں گا، میں اس کا نام تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ جب حضرت موسیٰ جاننے لگے نا، اللہ پھر بلائے، اب سننا کیا فرمایا، اے موسیٰ پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرنا، اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دیتا تو یہ پیٹھ پیچھے برائی ہو جاتی،
بولو پیٹ پیچھے برائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے غیبت کو تم پر بھی حرام کیا ہے, اپنے اوپر بھی میں نے غیبت کو حرام کر دیا ہے. اس سے سوچو کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہوگا جس کے اندر ہم سب مبتلا ہے. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں, روزہ ہے, تکلیف ہوتی ہے بھائی, بولنے میں, کھڑے ہونے میں, سب چیز میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرے پیاروں یہ غیبت اور جھوٹ یہ دو گناہ, بولو کتنے؟ غیبت اور جھوٹ. سب لوگ بولو انشاءاللہ توبہ کریں گے, انشاءاللہ بولو کریں گے, انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ رمضان مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا ایک بہت پیارا سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے میں نے پڑھا. فرماتے یعنی بغداد کی جامع مسجد میں سب کے سامنے فرماتے, لوگوں رمضان کا مہینہ آیا, اس مہینے میں بن جاؤ گے اللہ باقی مہینوں میں بھی بنا دے گا, اور یہ مہینے میں جو نہیں سدھرا تو باقی مہینوں میں بھی نہیں سدھرے گا. اس لیے میرے پیاروں سحری کے لیے اٹھتے ہو, بولو آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کورونا کا کیا کریں, ویکسین لینے کا نہیں لینے کا, اور جگہ جگہ پر کورونا, گھر گھر میں کورونا. مولانا ایوب صاحب میں جاتا ہوں روزانہ قبرستان میں, ایک لائن ہے, موتیں آ رہی ہے, مردے آ رہے, ایک کے بعد ایک آ رہے. آج تک ہماری آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا, آج تک آسمانوں نے وہ منظر نہیں دیکھا, آج تک زمین نے وہ منظر نہیں دیکھا, بلکہ ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ ہم کو دکھاتا ہے. اور اس کی سیدھی بات یہ ہے ہم بھی توبہ کریں, اللہ مصیبت کو دور کر دے گا. وہ 40 سال کے گنہگار نے کیسے رو کے مانگا ہوگا, کیسے گڑ گڑا کے مانگا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو بچا دیا. ہم میں کا گنہگار, ہم سب گنہگار ہیں. ہم اللہ سے مانگے نا, ابھی ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں, تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ بھائی, تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ, 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کر لو, دو کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو, پھر اللہ کے سامنے رو لو, اللہ بہت گنہگار, اللہ بہت گنہگار, اللہ سحری کا وقت برکت کا وقت ہے, مغفرت کا وقت ہے. آپ مانگتے جاؤ گے, ہو سکتا ہے ایک کے مانگنے پر اللہ کورونا کی وبا سے پوری امت کو بچا لے گا. اس لیے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ, نہیں بولو سب کریں گے انشاءاللہ. تو میں 3 باتوں کی طرف بلکہ 4 باتوں کی طرف شارٹ میں آپ کو لے جاتا ہوں. سب سے پہلے غیبت, بولو آج سے پکا وعدہ, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی. اور اگر کوئی کرے نا, کوئی کرتا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی وہ اس کا کیا ہوا, وہ عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا, فوراً اس کو کہو بھائی روزے دار, تو بھی روزے دار, میں بھی روزے دار, تیرا روزہ بھی جائے گا, میرا روزہ بھی جائے گا, بہت محنت سے روزہ رکھا ہے. میرے پیاروں غیبت نہیں کریں گے, بولو انشاءاللہ. جھوٹ, یعنی ساتھ میں بولو جھوٹ نہیں بولیں گے. اور نمبر 3 روزہ قبول کروانا ہے. ارے جلدی جلدی بولو نا, روزہ قبول. تو روزہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا بھائی, 2 ہو گئے, اب تیسرا ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا, کسی کو معلوم؟ اللہ کو پوچھو. اللہ فرماتے لعلکم تتقون, اللہ فرماتے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے, تیرا روزہ قبول کر لوں گا. بھائی گناہ سے اپنے آپ کو, اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. تتقون کا مطلب, تتقون کا مطلب لمبی لمبی نوافل پڑھنا نہیں, لمبی لمبی تسبیح پڑھنا. تتقون کا مطلب ہے تیرے اندر طاقت ہے, تو گناہ کر سکتا ہے, مگر اللہ رسول کے ڈر سے تو نے گناہ چھوڑ دیا, یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ آ گیا, اللہ نے روزے کو قبول کر لیا. تو بھائی ایک تو یہ موبائل پہ گناہ کرنا بند کر دو بھائی, موبائل پہ آئی پیڈ پہ گناہ, کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے. ہم چاہے تو موبائل کو آن کریں, چاہے تو موبائل کو آف کریں, ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ کھولے, ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ بند کرے. اللہ نے ہماری انگلیوں میں طاقت دی ہے, ہم طے کر لے پورے رمضان میں موبائل غلط نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ میں کر سکتا ہوں, مگر میرے اللہ نے منع کیا, میرے نبی نے منع کیا. قسم اللہ کی, افطار بعد میں ہوگا, روزہ پہلے آسمانوں پر قبول ہو جائے گا. تو گناہ نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, موبائل پر غلط کام نہیں کریں گے. اور ایک آخری بات کی طرف لا رہا ہوں جس کی میں اپیل ابھی آپ کے سامنے کروں گا, وہ یہ ہے جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں گے. آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کروں. میرے پیاروں, آپ سب نے نام سنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا, بولو سنا نہیں سنا, نہیں بولو نہ سنا کہ نہیں سنا. کون نبی؟ حضرت
दाऊद अलैहिस्सलाम लिखा है कि क़यामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। पूरा मजमा बोलो, क़यामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। अल्लाह ने फरमाया वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। अल्लाह फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा, जिसकी नेकी दाएं पल्ले में ज़्यादा वो जन्नती, जिसकी बुराई बाएं पल्ले में ज़्यादा वो। लेकिन वो तराजू होगा कैसा? क्योंकि हमने तो करियाने की दुकान में तराजू देखा है, सोना चांदी वाले के पास तराजू देखा है, तो तराजू होगा कैसा? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह मुझे तराजू देखना है, क़यामत में अल्लाह जो तुम्हारे हाथ में तराजू होगा वो मुझे देखना है। अल्लाह ने फरमाया दाऊद नहीं देख सकते, बहुत बड़ा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना भी बड़ा होगा लेकिन मुझे तो तराजू देखना है। अल्लाह ने फरमाया मेरे दाऊद नहीं देख सकते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह थोड़ी देर के लिए बता देना, सिर्फ तराजू बता दे। अल्लाह तेरे हाथ में तो तराजू होगा जिसमें दायां पल्ला भी होगा बायां पल्ला भी होगा, दाएं पल्ले झुके तो जन्नती, बायां पल्ला झुके तो जहन्नम। अल्लाह ने फरमाया ठीक है पर्दा हटाता हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने जब तराजू आया, ए मेरे प्यारों में कैसे बताऊं कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, मैं कैसे बताऊं। लेकिन हज़रत दाऊद बेहोश हो गए। तराजू देखकर हज़रत दाऊद जब होश आया तो अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह बेहोश हो गया। कहा क्यों? कहा ये सोचकर बेहोश हो गया कि नेकी का पल्ला इतना बड़ा है, कब भरेगा? अल्लाह नेकी का पल्ला कहाँ से कहाँ तक है, अल्लाह ये भरेगा कब? नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, उम्रा करेंगे, मैं कहता हूँ अपनी ज़बान में सारी इबादत करेंगे, लेकिन अल्लाह वो नेकी का पल्ला भरेगा कब? क्योंकि इतना बड़ा है कि देखकर बेहोश हो गए। अल्लाह ने फरमाया दाऊद मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरा कोई बंदा इखलास के साथ एक खजूर किसी गरीब को दे देगा। सुनो अल्लाह क्या फरमाते, मेरी इज्जत की कसम, मेरा कोई बंदा या मेरी कोई बंदी इखलास के साथ मोहब्बत के साथ एक खजूर किसी गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर को सिर्फ एक खजूर दे, अल्लाह फरमाते मेरी कसम वो एक खजूर की वजह से मैं उसके नेकी के पल्ले को भर दूंगा, और इतना भर दूंगा कि वो पल्ला झुकेगा और मेरा बंदा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में भी शहरु रमज़ान, अरे बोलो ना शहरु रमज़ान, ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमज़ान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अक्ल हैरान होगी। रमज़ान के माने आते किसी चीज को जलाना, बोलो किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर, पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमज़ान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमज़ान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा, और रमज़ान का महीना आएगा अल्लाह कहते जला दूंगा, जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, बोलो ना कुरान नहीं पढ़ सकते कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल, बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की
اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں، آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ جوان بیٹھے ماں کو گالی دیتے، ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے، میرا بیٹا نکل جا۔ آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وومٹ کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ارے ہم پورے گھنٹے ہو کر آئے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے۔ اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں۔ ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا؟ وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا؟ وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں، ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش میں وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی، ارے بولو ساتھ میں بولو نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے، ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا تعویذ دے دے۔ ارے کوئی کہتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے، بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے، اے جوان جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔
اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ کہتا میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو، آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سناؤ آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ، ایک صحابی تھے۔ اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤ، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ سارے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں۔ 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس، گئے ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں۔ وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا۔ وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں۔ بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، اے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا ماں، آ جانا ماں، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں 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 کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ۔ بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو نا کیا نام؟ وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، بولو کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث، قرآن کی تفسیر۔ اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، کن کی؟ حیوہ کی۔ بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی؟ وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں، آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی، نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے؟ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی، سب بتاوے۔ وہ آگے حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے، اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے، حدیث کی کتاب بولو بند، اور ماں جیسا سامنے آوے، حیوہ سامنے، ماں تھاڑ سے تماچا مارے اور کیا بولے معلوم؟ القی الحبوب للدجاجہ
अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले? हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा? अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को? सबक पढ़ाने बैठ गया। हज़रत हव्वा कहते अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डालता, गुस्ल करता, माँ को नहलाता धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती। बोलो मेरी माँ। तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हज़रत हव्वा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक। बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए? एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है, हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले? अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा। अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में देख, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द मोहब्बत करता था, खड़े हो गया, कहा उस्ताद, ए मेरे उस्ताद, ए मेरे पढ़ाने वाले, एक काम करो आपका ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहा क्या करो? कहा जब तुम घर से निकलो ना तो माँ के दरवाजे पे ताला लगा दो। माँ जो कमरे में रहती है ना उस पे ताला लगा दो। ताला समझते हो ना? ताला लगा दो, वो माँ दरवाजा ठक 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 करेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर बैठेगी, आप आराम से सबक पढ़ाओ। सबक पढ़ाने के बाद दरवाजा खोलो, माँ तो भूल भी जाएगी। अरे माँ तो भूल जाएगी, माँ को समझ में भी नहीं आएगा। ये हजरत हव्वा जोर से चीखे और कहा हाँ वहां ताला लगा दूंगा तो रात को मैं सोता हूँ, मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा, मेरे ख्वाबों पे भी। सबने कहा हमको नहीं समझ में आया, क्या ताला लगेगा? कहा तुमको नहीं मालूम, रोज माँ मारती है, आज डंडे से मारा, आज सर फट गया, मारने दो माँ को, मारने दो मेरी माँ को, तुमको नहीं मालूम। रात को सोता हूँ तो ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी आकर पूछते हैं बता तेरी माँ ने तेरे को कहाँ मारा? मैं बताता हूँ यहाँ मारा। मेरे नबी अपना मुबारक हाथ रख लेते हैं। कभी मैं कहता हूँ मेरे नबी ने यहाँ, मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी हाथ मुबारक रख लेते हैं, वहां ताला लगा दूंगा, मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की खिदमत करने वाला तो नबी के साथ कयामत में होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो तीसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? तैयार हो ना इंशाअल्लाह? हाँ, बीवी का हक अदा करो। बोलो बीवी का, हाँ बैलेंस जरूरी है। बीवी का हक अदा करो लेकिन साथ में माँ बाप का भी हक अदा करो। करोगे नहीं इंशाअल्लाह? चलो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कितनी बातें हो गई? 3। आखिरी बात, 5 मिनट में हमको बात खत्म करना, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब दोगे। मैं 10 बातें आपको पूछूंगा, हाँ या ना, आप लोग खुद बोलोगे। चलो नंबर 1, रोजी में बरकत किसको चाहिए? पैसा पैसा पैसा, रोजी में बरकत। भाई पैसा बोलो तो अच्छा नहीं लगता, रोजी में बरकत बोलो तो अच्छा लगता। बोलो ना नंबर 1 रोजी में, आप हाथ नीचे रखो, खाली हाँ बोलते जाओ। रोजी में बरकत चाहिए, अल्लाह की रहमत, मेरी उंगलियों को देखते जाओ, अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह की मगफिरत चाहिए, अल्लाह की तरफ से रजामंदी चाहिए, घर में चैन और सुकून चाहिए, बच्चे फरमाबरदार, अरे वो बच्चे फरमाबरदार चाहिए। अच्छा, कोई किस्म की रुकावट और परेशानी और टेंशन नहीं चाहिए। सही बोलो ना, सही ना? अच्छा, मौत के वक्त कलमा चाहिए। और एक बहुत प्यारी बात मेरे दोस्तों, इस्लाम और ईमान जिंदा चाहिए। बोलो इस्लाम और ईमान जिंदा। और आखिरी बात, 9 बातें हो गई ना, आखिरी बात, हम जन्नत में इस तरह जाए, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम जन्नत में इस तरह जाए कि हमारा हाथ नबी के मुबारक हाथ में हो और नबी कहे कसम परवरदिगार की मेरा उम्मती तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। किसको ये 10 इनामत चाहिए? बोलो साथ में बोलो भाई। हाँ, रोजी में बरकत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मगफिरत, रजामंदी, घर में चैन और सुकून, बच्चे फरमाबरदार, अरे मौत के वक्त कलमा, अरे प्यारे नबी का मुबारक हाथ हमारे हाथ में, अरे जन्नत का दरवाजा, सब चाहिए ना? बोलो ना। कितने हो गए? एक काम कर लो, अल्लाह का वादा है कि 10
बगैर हिसाब किताब के लुटा दूंगा। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या काम करे तो रोजी में भी बरकत हो जावे? क्या फरमाया मालूम हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक अल्लाह 10 इनाम तेरे कदमों पे निछावर कर देगा। कितने वक्त की नमाज पढ़ ले? बोलो साथ में फजर, बोलो फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। कौन कौन तैयार है भाई? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। आखिरी बात बोलो, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी आखिरी बात सुनो, नमाज पढ़ेंगे, हाँ बोलो बोलो, पढ़ेंगे जन्नती की। बोलो नमाजी, साथ में नमाजी। नहीं मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन साथ में बोलो नमाजी, बेनमाजी जहन्नम, दोज़खी, बेनमाजी। खुल के बोल रहा हूं, खुल के। कोई मेरे को किसी से कोई डर नहीं, खुल के बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट कुरान और हदीस में, कुरान में लिखा, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, कुरान में लिखा नमाजी, नमाजी, बेनमाजी। अल्लाह तो सही बोलता ना, अल्लाह के कलाम में तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई शक नहीं है ना, कोई मिस्टेक नहीं है ना। आ जाओ कुरान में पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जबलपुर वाले सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता प्यारे प्यारे मेरे बंदे बंदियां, अल्लाह फरमाता मर्द और औरतें, प्यारे प्यारे मर्द और प्यारे प्यारी बंदियां, अल्लाह फरमाता तू जमीन में नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह कहता तू जमीन पे नमाज पढ़ता जाएगा, मैं जन्नत के दरवाजे खोलता चला जाऊंगा। नमाजी होगा तो जन्नती होगा, बोलो नमाजी होगा तो बेनमाजी। कुरान में लिखा, मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, आपको याद है, पढ़े ना मेरे साथ में पढ़े। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। बस आगे क्या है? बेनमाजी जहन्नमी, बेनमाजी जहन्नमी। बल्कि लिखा है उस जहन्नम में अल्लाह डालेगा जिससे दूसरी जहन्नम भी पनाह मांगती है। बल्कि हदीस में लिखा है बेनमाजी कौन सी जहन्नम में जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा। अरे हमारे नबी ने फरमाया कट्टर दुश्मन अबू जहल जो जहन्नम में जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन शुरू में अल्लाह के वली का नाम लिया था गौस पाक। बोलो शेख अब्दुल कादिर। खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? उनकी मुबारक जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने लिखा, मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी का आखिरी फतवा जो उन्होंने लिखा कि एक कयामत तक आने वालों, अगर जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, बोलो एक जानबूझकर एक फर्ज नमाज, हाथ में बोलो जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, पीराने पीर ने फरमाया मैं वादे के साथ कहता हूँ मौत के वक्त कलमा तो नसीब नहीं होगा, लेकिन इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई सरोकार और ताल्लुक ही नहीं होगा। इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई ताल्लुक। मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। ये डंके की चोट पर मैंने आपको बताया नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी। आप नाराज तो नहीं ना? नहीं नाराज तो नहीं ना? और होंगे तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे को तो अमानत ही भाई, ये कुर्सी अमानत की कुर्सी पर बैठा, आप नहीं बुलाओगे जबलपुर और क्या करोगे? नहीं बुलाओगे। और अगर बुलाओगे या न बुलाओगे, बात तो हक ही बोलना है कि नमाजी जन्नती है और बेनमाजी, लेकिन सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ। इसलिए हम लोग इरादा कर लो, ये 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा का दामन।
بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا، پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے۔ یہ بہت آسان ہے، آسان ہے۔ جاؤ، دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں، کرو گے پریکٹیکل، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو۔ دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، دیکھو کیا کرنے کا معلوم، جانے کا، ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یوں بولنے کا، ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا ماں، ماں تیرے 4-5 بیٹے، جتنے بھی بیٹے ماں، سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں، اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا، ماں میرے دکان کا پرابلم ہے، ماں میرے گھر کا پرابلم ہے، ماں میرا گھر چھوٹا ہے، اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی، ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں سچ کہتا ہوں، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا۔ سچ میں کہتا ہوں، جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ۔ ماں کو گالی مت دو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، کچھ نہیں بولتی، مت دو ماں کو گالی مت دو، ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا، بولو انشاءاللہ، میں نے ہاتھ اٹھاؤ، بولو انشاءاللہ، بولو نا، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ کس کے سامنے بولے ہو؟ میں تو آج ہوں، کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا، اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا، نماز کا وعدہ پکا، ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا، مولانا بولے تو اٹھایا تھا، مولانا کے بولنے سے نہیں، مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا، پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ، 4 کام کریں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ خیر سب، مجھے آج 2 باتیں کرنا ہے۔ پہلی بات تو رمضان مہینہ آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ، بہت پیارا، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے نبی خود انتظار کرتے تھے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ بس ہمارے لیے بھی یہ 1 یا 1.5 یا 2 دن باقی ہے، آمین بولو، اللہ سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھیں گے؟ بہت آہستہ جواب دے، میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروانے کھڑا ہو جاتا، رکھیں گے تو ہاں بولو، اور رکھنا تو ہے ہی، بولو رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا رمضان مہینہ آئے روزہ رکھنا فرض، بولو روزہ رکھنا، اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا، رکھیں گے، سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، قبول ہو جائیں گے روزہ؟ یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آج ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ حدیث سننے کے بعد آپ اور میں عمل کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، یعنی پریکٹس آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اتنا بتا دوں، ہمارے نبی معراج پر گئے تو 7 آسمانوں پر گئے، بولو گئے 7 آسمانوں پر، ساتھ میں بولو نا 7 آسمانوں پر گئے، اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی 7 آسمانوں پر گئے معراج کے وقت، کہ جب ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا آسمان پر جانا، کیسے جانا کیسے جانا، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ آ جاؤ، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیسا انتظار ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ، ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف سے ملاقات
मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्लाह हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी 6ठे आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। बोलो कितने आसमान पर पहुंचे हमारे नबी? अब सुनना बराबर, हमको रमजान पर आना है। 7 आसमान के बीच में कोई आसमान में हजरत जिब्राइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। 7 आसमानों में से कोई भी आसमान के बीच में हजरत जिब्राइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है। बोलो कौन मुलाकात करना चाहता है? यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी को कह रहे, क्या आपकी परमिशन हो तो एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे मुलाकात की क्या ज़रूरत है, फरिश्तों का सरदार तो हमारे साथ में, यानी जिब्राइल अमीन तो हमारे साथ में। लेकिन वो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है, आप कर लोगे तो बहुत अच्छा। हमारे नबी ने फरमाया, आने दो। हजरत जिब्राइल ने पर्दा उठाया, बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में, बोलो किसकी शक्ल में, और इतना चेहरे पे नूर, इतना चेहरे पे नूर, इतना चेहरे पर नूर। अल्लाह की कसम, यहाँ हमारे नबी के चेहरे का नूर, वहाँ जिब्राइल के चेहरे का नूर, अब आने वाले फरिश्ते के चेहरे का नूर। अच्छा, फरिश्ते आ गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने वो आने वाले फरिश्ते को पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? आने वाले फरिश्ते को पूछा तो वो फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे को नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, नहीं मालूम। लेकिन हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया था। बोलो सुभान अल्लाह। यानी वो आने वाला फरिश्ता कहता है, मेरी उम्र मेरे को नहीं मालूम कितनी है, लेकिन हजरत आदम के पैदा होने के 2000 ईयर्स बिफोर अल्लाह ने मुझे क्रिएट किया, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं सर पर हाथ रखा, इतनी लंबी उम्र, हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले से तुम हो, आसमानों पर हो, तो तुम काम क्या करते हो? भाई इतनी लंबी उम्र है तो तुम्हारी एक्टिविटीज क्या है, काम क्या करते हो? ओ फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के रसूल, जो भी फरिश्ता पैदा होता है, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को कहा सुभान अल्लाह पढ़, वो कयामत तक सुभान अल्लाह पढ़ता रहेगा। अल्लाह ने जिसको कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, वो कयामत तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहेगा। अल्लाह ने जिस फरिश्ते को कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, वो कयामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहेगा। कहा कि सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। तो हमारे नबी ने फरमाया, तुम्हारी क्या ड्यूटी है भाई, तुमको कौन सा जिक्र अल्लाह ने दिया है? कहा, मेरे को हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले पैदा हुआ, उसी वक्त अल्लाह ने मुझे कहा था कयामत तक पढ़ते रहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर। तो मैं तो पढ़ता था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज पता चला कि वही मोहम्मद आ रहे हैं। तो मैं सीधे अल्लाह के दरबार में गया, मैंने कहा जो जबान पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने हजारों साल से कर रहा हूँ, वो मोहम्मद आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। अल्लाह ने फरमाया, मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनसे परमिशन ले लेना, वो हाँ बोले तो मुलाकात कर लेना। बोलो सुभान अल्लाह। तो हर फरिश्ता क्या कर रहा है? बोलो आसमान पर क्या कर रहा है? अपना अपना जिक्र कर रहा है, जिसको कुरान करीम ने भी कहा, आप मेरे साथ में पढ़ोगे जो हाफिज होंगे, हर फरिश्ता कुछ ना कुछ काम कर रहा है जो कयामत तक करता रहेगा। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। सारे फरिश्ते कोई ना कोई काम में है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। अल्लाह ने फरमाया, वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा। अल्लाह फरमाते हर फरिश्ता कोई ना कोई काम करता रहेगा। कोई सुभान अल्लाह पढ़े, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कोई अल्लाहु अकबर पढ़े, कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। मगर ये फरिश्ता जो हमारे नबी से मुलाकात करे, वो क्या पढ़े? आवाज फिर बैठ गई आप लोगों की, वो क्या पढ़े? अब सुनना, जो हमारे नबी से फरिश्ते की मुलाकात हुई, हाँ अभी मुलाकात खत्म नहीं हुई। हमारे नबी ने फरमाया, तुरीदु शैया, कुछ चाहते हो? भाई तुम मेरे पास मुलाकात करने आए हो तो कुछ चाहते हो? तो फरिश्ते ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हम लोग भी बोलो आमीन, बोलो आमीन। वो फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? हाँ मैं एक चीज चाहता हूँ। कहा क्या चीज चाहते हो?
کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو، آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو، بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ فرشتے آئے اور بولو آہا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا، نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا، اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی، پھر جب جانے لگے وعلیکم السلام جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی ایک خوشخبری سناؤ، بشریٰ لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں، آپ کی امت کے واسطے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ۔ تو فرشتے نے سننا، اب یہاں دیکھنا، فرشتے نے پردہ اٹھایا، بولو فرشتے نے پردہ، ایک بڑا بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق، ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا الاخضر گرین کلر کا بیگ، یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے ہاں، یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ما ھذا صندوق الاخضر، ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا، اتنا دمکنے والا، اتنا روشن، اتنا تابع، اتنا خوبصورت، یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا نا اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، بولو سبحان اللہ، کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، بولو سبحان اللہ، اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے، اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا، گئے اور روزے، بولو نا روزے فرض ہے۔ وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے۔ پڑھو میرے ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی، بولو روزے فرض۔ چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے، ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے، جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا۔ وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں، یہ صندوق میں آئے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے، معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا، لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، لے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے، آپ کی امت کا مرد ہوگا یا عورت ہوگا، کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا، اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا، یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو، ہاتھ اوپر کرو، سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے، کہاں نام جائے گا؟ روزہ رکھیں گے۔ روزے میں کیا کرنے کا؟ کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں تو روزہ، جان بوجھ کے پینے کا نہیں تو روزہ، آپ بھول میں کھا لیا، بولو کوئی حرج، بھول میں پی لیا کوئی حرج نہیں۔ تین کام نہیں کرنے کا، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں۔ تین کام کریں گے، بولو روزہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ روزہ مکمل ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کو معلوم ہے، اور جب معلوم نہیں ہے تو وہ ہرے صندوق میں جائے گا کیسے؟ ایک چیز ایسی ہے، اور وہ کون سی چیزیں معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا برابر سننا، وہ کون سی چیزیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الکذب والغیبہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں دو باتیں ایسی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ روزے کو برباد کر دے گا، ایک پیٹھ پیچھے برائی کرنا، نمبر دو جھوٹ بولنا۔ پیٹھ پیچھے برائی کرو، روزہ
کوئی مفتی نہیں کہے گا. آپ مفتی صاحب کے پاس جاؤ گے, مفتی صاحب میں کھایا بھی نہیں اور میں پیا بھی نہیں اور بیوی کے پاس گیا بھی نہیں, بتاؤ میرا روزہ. مفتی صاحب کہیں گے ماشاءاللہ تیرا روزہ قبول ہو گیا. لیکن ہمارے نبی فرماتے دنیا کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا اگر تو نے غیبت کی ہے, پیٹھ پیچھے برائی کی ہے, یا رمضان میں جھوٹ بولا ہے. اللہ کہتے ہیں سب کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا, میں نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا. اسی لیے معلوم ہے قیامت میں اللہ کچھ بندے کو بلائیں گے, ادھر کچھ بندے کچھ بندیاں کو اللہ بلائیں گے اور اللہ کہیں گے اما سمتا یا عبدی. اللہ قیامت میں کہیں گے میرا بندہ تو نے روزہ نہیں رکھا اور میری بندی تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ کیسی بات کرتے ہو, اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے روزہ نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ آخر میں کہے گا اللہ میرے محلے والے کو پوچھو, میرے گھر والوں کو پوچھو, میری بیوی بچوں کو پوچھو, ایک بھی روزہ میں چھوڑا نہیں ہو, میں نے روزہ رکھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے روزہ رکھا, لیکن یاد کر تو نے روزے کی حالت میں غیبت کیا تھا, یاد کر تو نے پیٹھ پیچھے برائی کیا تھا, یاد کر تو نے جھوٹ بولا تھا. اللہ کہیں گے میری قسم اسی وقت میں نے روزے کو برباد کر دیا. تو بھوکا تھا, پیاسا تھا, یہاں جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے پیارو اب یہ اتوار کو انشاءاللہ یا پیر کو رمضان شروع ہوگا, تو کون کون تیار ہے کیا آج سے یہ عادت ڈالے پیٹھ پیچھے برائی. میں نے بولو غیبت, یہ سب سے زیادہ غیبت رمضان میں ہوتی ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ سب لوگ تہجد پڑھتے ہیں. ہاں بولو, ارے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھے نا, یہ سحری کرنے کا ہے تو پڑھنا پڑے نا. نہیں ہمارے یہاں سحری میں, میرے کو معلوم نہیں آپ کے اون کے علاقے میں کیا ہے, میں ایک مرتبہ سحری میں کسی کے یہاں پہنچ گیا تو سحری میں کڑی کھچڑی ایسا بھر بھر کے کھاتے ہیں. نور بھائی کو پوچھو کم کھاتا. پہلی افطاری بھائی تیرے گھر پہ ہی ہے, سنبھالنا, کڑی کھچڑی مت بنانا. بہت عجیب و غریب معاملہ, بہت عجیب و غریب معاملہ. بھائی رمضان میں ہم بہت کھاتے, لیکن رمضان میں ہوتا کیا معلوم ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. بھائی صبح میں سحری ہو گئی, ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. تہجد کی نماز ہو گئی, بولو ماشاءاللہ. ارے فجر کی نماز بھی ہو گئی, بولو ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے. اب سو گیا, کسی کے اٹھنے کی عادت 9 بجے, کوئی 10 بجے, کوئی 11 بجے, کوئی 12 بجے اٹھے گا. پہلا کام کیا کرے گا؟ ناشتہ. ناشتہ تو ہے نہیں کیونکہ روزہ. تو پہلا کام کیا کرے گا؟ موبائل یا چارجر میں سے موبائل. اور دنیا کہتی ہے نا کہ اس کو انگلی کرنے کی عادت ہے. اب میں بتاتا ہوں انگلی کرنا کس کو کہتے ہیں. موبائل لے گا, کسی کا فون آیا, کسی کا میسج آیا, نہیں آیا ہوگا, چلو پھر کسی کو فون کرے گا. اور خاص کر کے اس میں ہماری ماں بہنیں, ہاں بالکل ایکسپرٹ, یہ بھی کسی کو فون کرے گا. اور فون پہ کیا بولے گا معلوم؟ ہلو, بولے گا عبداللہ بھائی بولو, ہلو روزہ رکھا. رکھے گا نہ رمضان آیا تو تیرا باپ سحری کرانے آیا تھا. پھر پوچھے گا افطاری میں کیا بنا, تو بتائے گا افطاری میں یہ بنا. پھر اس کے بعد میں بھائی لمبا روزہ, گرمی کا ٹیمپریچر کتنا ہے, تو گرمی کا ٹیمپریچر. یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قرآن کتنا پڑھا, تو نے تسبیح کتنی پڑھا, تو نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کتنا پڑھا, تو نے استغفار کتنا. سحری کیا, افطاری میں کیا بنا, سموسا بنا, بھجیا بنا, پکوڑا بنا, حلوہ بنا. اچھا یہ سب کرے, چلو کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, کر لے بھائی کیا. لیکن تھوڑی دیر میں کیا پوچھے گا معلوم؟ وہ عبدالرحمن بھائی کا کیا ہوا؟ کہا وہ عبدالرحمن بھائی ہو تو ٹوپی پہنا کے کتنے کو بھاگ گیا. غیبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے بولو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے, 11 بجے تو اٹھا ہے, اور اس سے پہلے فون پر عبدالرحمن کا کیا ہوا, ایوب کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, ہماری ماں بہن فاطمہ کا کیا ہوا, رقیہ کا کیا ہوا, زینب کا کیا ہوا. غیبت. ارے ظہر کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اللہ نے روزہ کینسل کر دیا ہے. اب یہ ظہر کی نماز میں آتا, گرمی بہت ہے, پیاس بہت لگی ہے, بھوک بہت لگی ہے. ارے فرشتے کہتے ہوں گے تو اپنے آپ کو روزے دار سمجھتا ہے. رب صائمین, کتنے روزہ رکھنے والے ہیں.